It needs your attention. Stop recording. जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि तुम जाओ, मछली लेके जाओ, जहाँ मछली जो है ना वो अ, जिंदा होके भागना शुरू कर दे, तो वो जगह है तुम्हारी। ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी यूशा बिन नून के साथ गए, और ये तीनों हदीसों का मैं आपको खुलासा बयान कर रहा हूँ, आगे भी हदीसें आएंगी। ठीक है जी। उसके पास पहुंचे, वहाँ रास्ते में गए तो एक जगह, ये कुरान पाक में भी है, ये आपको मिलेगा सूरह काफ में 15वें सिपारे के एंड पे और 16वें सिपारे के शुरू में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी के साथ सफर करने लगे। अच्छा, ये सफर कौन सा? इल्म का सफर है। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म के लिए सफर करना शुरू कर दिया। तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम ने आराम किया, तो आपका जो साथी था यूशा बिन नून, बाद किताबों में कि आपको भांजा था। ठीक है जी। तो वो जाग रहे थे, तो वहां देखा कि मच्छी जो मूसा अलैहिस्सलाम तल के लाए थे ना कि नाश्ता करना है, वो जिंदा होके पानी में चली गई और रास्ता बना के अंदर चली गई। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं जगाया। उस्ताद भी थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनके मामू भी लगते थे। नहीं जगाया कि जब ये उठेंगे तो फिर मैं जगाऊंगा, नबी भी हैं। ठीक है जी। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे इतनी देर में आराम करके, तो उनको जहन से ये बात उतर गई। मूसा अलैहिस्सलाम उठते ही कहा, चलो भी चलिए आगे सफर करते हैं। आगे गए। आगे जाके मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ले आओ भी नाश्ता करिए। तो उन्होंने कहा, हुजूर नाश्ता तो जो करना था मछली का, वो तो वहां जिंदा होके तो पानी में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई वही तो हमें, हमारा जो जाने का रास्ता हमारा वही है, हमने वहीं जाना था। चलो वापस वापस जनाब चलते हैं। तो चलते चलते फिर वहीं उस जगह पहुंचते हैं, वो आगे भी जाते हैं तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो आराम फरमा रहे हैं। पूछा, सलाम किया, जवाब दिया। पूछा कौन? कहा कि मैं मूसा हूँ। उनका जी मूसा कौन से मूसा? बनी इसराइल की मूसा? उनका जी हाँ, मैं बनी इसराइल का मूसा हूँ। हाँ जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपसे इल्म सीखने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा, जी आप, जो इल्म मुझे है वो आपको नहीं है, जो आपको इल्म है मुझे नहीं है। यानी अल्लाह ने हमें इल्म में किसी चीज़ में ख़ास रखा है, तो लिहाजा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे। उन्होंने कहा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं जी, मैं सब्र करूंगा जैसा भी हुआ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फिर मुझे करने देना है, आपने कोई सवाल नहीं करना, एतराज़ नहीं करना। कहा, जी बिल्कुल एतराज़ नहीं करेंगे। है। तो चले सफ़र में। फिर चलते कश्ती में बैठे, तो कश्ती में जैसे बैठे, आगे रिवायत में आ रहा है, ठीक है, वहाँ एक चूंटी, अपना चिड़िया आ गई। चिड़िया ने जो है ना एक पानी में अपनी चोंच डाली, थोड़ा पानी लिया, फिर दूसरी चोंच डाली और पानी लिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये जरा देख लो, हमारा इल्म इतना है, जितना ये चिड़िया है ना, पानी से जितना इसने कम किया है ना, तो अल्लाह के मुकाबले में हम भी इतना इल्म कम कर सकते हैं। यानी कि मिसाल समझाई कि चिड़िया समंदर से अगर दो चूचे ले ले तो समंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समंदर अल्लाह का इल्म है, और हमारा इल्म जो हमें है तो वो ये है चिड़िया जी जितना, यानी ये मिसाल दी। ठीक है जी। इसलिए हम कहते हैं ना नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में, कि एक समंदर है अल्लाह तबारक व तआला के इल्म है, नबी अलैहिस्सलाम को एक कतरा। ठीक है ना। तो लोग कहते हैं ये गुस्ताखी है, वही बुखारी में है कि इस तरह जो है ना मिसाल जो है ना हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दी है, अल्लाह के इल्म के साथ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अपना इल्म के साथ। अच्छा, वो आगे चलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में बैठे होते हैं, तो खिज़र अलैहिस्सलाम उस कश्ती को तोड़ने लगते हैं, उसको खराब करने लगते हैं, साइडों पे लकड़ियां तोड़ने लगते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम हमें डुबोना चाहते हो, इस जिस पे हम बैठे हैं उसी को आप तोड़ रहे हैं, इसको खराब कर रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है।
تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھائی تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے سوال نہیں کرنا، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں معذرت، میں سوال نہیں کروں گا۔ آگے جب کشتی سے اتر کے آگے کنارے پر پہنچے، بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑ کے تو وہیں مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ کسی بندے کو، کسی بچے کو، معصوم بچے کو مارنا یہ کیا ہے، یہ تو ناحق قتل ہے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے جی، تمہیں کہا تھا صبر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اگر میں نے آپ سے سوال کیا نا تو آپ مجھے نا الگ کر دیجئے، ٹھیک ہے، پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ آگے شہر میں گئے، انطاکیہ شہر تھا، تو وہاں کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا بلکہ مانگا بھی کسی نے دیا بھی نہیں۔ بڑے غصہ ہوا موسیٰ علیہ السلام بھی کہ یار کتنے بے مروت لوگ ہیں۔ تو وہیں گلی سے گزرتے ہوئے خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ملیں، ہم دونوں مل کر اس دیوار کو ٹھیک کرتے، گر جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان شہر والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور ہم ان کی دیواریں ٹھیک کرتے پھریں، یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو اب خضر علیہ السلام فرماتے بھائی اب میری اور آپ کی یہاں تک دوستی تھی، سفر تھا، لہذا اب آپ اپنے گھر میں اپنے گھر، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کام میں نے کیوں کیے۔ یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ پہلے جو کشتی کو میں نے توڑا تھا تو آگے ایک بادشاہ تھا جو نیو کشتیاں جو تھی، اچھی کنڈیشن میں کشتیاں تھیں، ان کو ہتھیا لیتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا۔ یہ غریب تھے، یہاں اس کشتی کے مالک غریب ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مزدور لوگ ہیں، اگر یہ بھی ان کی کشتی چلی جاتی تو ان کا نقصان ہوتا، تو میں نے اس پہ عیب ڈال دیا، کچھ آگے پیچھے توڑ دیا اس کو۔ وہ دیکھے گا، بادشاہ دیکھے گا کہ کچھ نہیں، یہ کشتی لینی کیا ہے بھائی، یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے وہ میں نے کام کیا۔ دوسرا، اس بچے کو جو میں نے قتل کیا ہے، اس لیے قتل کیا کہ اس بچے نے بڑے ہو کے اس نے ماں باپ کو کافر بنا دینا تھا، تو اس کو قتل کر دیا کہ ان کے ماں باپ جو مومن رہیں اور اللہ نے ان کو اور اولاد دینی ہے۔ تیسرا، وہ جو ہم نے دیوار ٹھیک کی ہے، وہ دیوار ایک دو غریب بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا، ان کے باپ نے چھپایا تھا، تو اگر وہ گر جاتی، خزانہ ظاہر ہوتا تو وہ لے جاتے لوگ۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی بڑے ہوں گے، ظاہر ہے کوئی آثار ان کے گھر میں ہوں گے تو خزانہ لے لیں گے۔ تو یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آگے حدیث میں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام اور صبر کرتے تو ہمیں اور حکمت کی باتیں جو وہ ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے گئے، علم سیکھے، علم جو ہے سفر میں ملتا ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، دور دور کا سفر ہوتا تھا، سیکھنے جاتے تھے۔ آگے ہم حدیث پڑھیں گے، حضرت جابر جو 1 مہینے کا سفر کیے ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ اب ہمارے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے سیکھیں، تو یہ بڑی آسانی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہو گئی، تو ہمیں بہت بڑی نعمت ملی ہے اس حساب سے، تو آپ نے اور ہم نے توجہ کر کے اس کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعا اللہم علمہ الکتاب، حضرت ابن عباس کو آپ علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور دعا کی اللہم علمہ الکتاب، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ علیہ السلام کے لیے وضو کے لیے پانی لاتے تھے، جو آگے تفصیل آتی حدیث میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب آپ نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے باہر آئے تو آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے، تو حضرت ابن عباس نے کہا میں نے۔ آپ نے دعا دی اللہ اس کو سمجھ اور فقہ علم عطا فرما۔ استاد کی خدمت کرنے سے دعائیں ملتی ہیں، نبی علیہ السلام استاد بھی تھے، آقا بھی تھے، سارا کچھ تھے، صحابہ کرام ادب کرتے تھے، ہم تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں دعاؤں سے پھر نوازتے تھے۔ تو استاد کی خدمت کرنے سے دعائیں ملتی ہیں پھر۔ ہاں جی، ارسلان صاحب۔ جی استاد صاحب، کیا یہ دعا ہم لوگ بھی مانگ سکتے ہیں؟ ہاں، علمنی ہم کہہ سکتے ہیں، یا اللہ میں علم عطا فرما، جی علم ہو ہے نا، علمنی الکتاب والحکمت، ٹھیک ہے، ہم مانگ سکتے ہیں اللہ میں کتاب حکمت کی، ہمیں حکمت عطا فرما، ہمیں سمجھ عطا فرما، بالکل ہم مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قل رب زدنی علما، آپ علیہ السلام خود مانگتے تھے اللہ میں جو ہے وہ علم عطا فرما۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے قل رب، آپ دعا کریں علم،
علم سیکھنے کی آپ نے کیا کرنی ہے دعا. تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کی، ٹھیک ہے، اور رزق واسع کی، اور عمل جو قبول ہو. ٹھیک ہے، علم نافع یعنی کہ وہ چیز آپ سکھائیں لوگوں کو. مطلب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو کچھ میں لوں آپ سے، آپ میرے پاس آئے تو کچھ مجھے دیں. تو اب یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے، برا لگتا ہے مجھے تو، یہ فضول گپ شپ ہوتی ہے نا، نہ فائدہ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی ایسا ہوتا ہے، بس لگے ہوئے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں ایسا. مطلب جو بھی کام کرنا ہے اس کو کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو. میں نے کئی آپ کو مثالیں دی ہے کہ ہر جگہ یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یونیورسٹی میں پڑھے، الحمدللہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو اکثر لوگ وہاں یہی مشورہ دیتے تھے شروع میں، بھائی ایسا آسان ٹاپک لے لو، بس آپ نے سند لینی ہے، آپ نے ڈگری لینی ہے، آپ نکل جائیں، بعد میں جو آپ نے تحقیق کرنی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں یار، کیوں اس طرح؟ آپ ایسا ٹاپک لیں، یونیک لیں، آپ اس پہ کام کریں ساری زندگی، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گا. بھی آپ نے پی ایچ ڈی کی کس ٹاپک پہ کی ہے، آپ اس پر بات کریں، کہیں بھی محفل میں جائیں، کہیں جا کہ میرا یہ کام ہے، میں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، یہ میری تحقیق ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو سکھاتا ہوں. تو معاشرے میں ایک چیز آئے. اب یہ نہیں کہ ہم نے ڈگری لینی ہے آگے نکل جانا ہے. تو اسی طرح جو ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ ہم انہیں علم کی بات سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. ہم کہیں جائیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. اچھا، اب اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے، جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علم نافع عطا فرما، اور رزق واسع، اور عمل جو ہے قبول ہونا، ایسا عمل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلا باب ہے کہ حدیث کس عمر میں سنی جا سکتی ہے. مثلا صحابہ نے جو ہمیں یہ حدیث بتائی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے، تو یہ کس عمر تک اس کا وہ ہے کہ یہ حدیث اس کا ہم کہہ سکیں کہ ہاں اس صحابی نے یہ جو ذکر کی حدیث سنائی ہے، تو یہ اس کی ایج کا کوئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہے. اس میں محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو صحابہ، اچھا اس پہ اعتراض ہوتا ہے میرے ساتھ نا، کہ بندے نے اعتراض کیا حضرت ابو ہریرہ پر، یہ دوسرے صحابہ پر، بھئی وہ تو بچے تھے، انہوں نے حدیث کیسے بیان کر دی. ٹھیک ہے، اچھا اس کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. کم سے کم 5 سال کی عمر ہے. 5 سال کی عمر میں جو بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، ظاہر سیکھ لیتا ہے، تو وہ اس وقت جو اس نے دیکھا ہے نا، وہ بڑی عمر میں آ کے بتاتا ہے، تو بالکل اس کی حدیث ایکسیپٹ کی جاتی ہے. ایک وہ شخص جو کافر ہے، بعد میں مسلمان ہوتا ہے، حالت کفر والی باتیں اب ایمان لایا وہ بتا سکتا ہے، وہ حدیث کہلائے گی. حدیث کا معنی ہوتا ہے فرمان. اچھا، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان وہ حدیث ہے، صحابی کا فرمان و حدیث ہے، تابعی کا فرمان و حدیث ہے. پھر آگے اس پہ تقسیم ہو جاتی ہے. مرفوع حدیث، نبی علیہ السلام کا فرمان مرفوع حدیث، حدیث صحابی کا فرمان، اور مقطوع حدیث تابعی کا فرمان. آپ علیہ السلام کا فرمان ہو، آپ نے کیا ہو، یا آپ کے سامنے ہوا ہو کا کوئی بھی کام، یہ حدیث کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں اب دیکھیں نا، یہ آگے اور آپ کو اس طرح کی کافی چیزیں ملیں گی جس میں نبی علیہ السلام کو فرمان نہیں ہے لیکن نمبر لگا ہوا ہے حدیث کا. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک یہ دلیل دی ہے امام بخاری نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، تو میں گدھی پہ آیا سوار ہو کے نا، تو اس گدھی کو میں نے چھوڑ دیا مینا میں. ظاہر مینا میں جب آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ کی چھوٹی عمر ہے. مینا کب آپ علیہ السلام گئے ہیں؟ تو حج کے لیے آپ نے مینا گئے نا 10 ذی الحجہ کو، کہتے میری چھوٹی عمر تھی. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے کہ گدھی کو چھوڑ دیا، گدھی آگے چل رہی تھی، اور میں جو ہے نا صفوں میں گھس کے تو میں نماز میں شامل ہو گیا، میں چھوٹا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس سے پتہ چلا کہ چھوٹی عمر میں یہ حدیث سمجھداری ہو، چھوٹا ہو یعنی 5 سال ہو کم سے کم، اوپر ہو، سمجھدار ہو، تو فہم رکھنے والا، تو وہ حدیث کیا کرتا، بیان کر سکتا ہے. تو اس میں یہ کہ میں بیچ میں آ گیا. اب اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں، ویسے تو نمازی کے آگے گزرنا گناہ ہے بہت بڑا، لیکن اس کے سامنے سترا ہو تو آپ گزر سکتے ہیں. اگر جماعت ہو رہی ہو اور امام کے سامنے سترا ہے تو امام کے سامنے آپ نہیں گزر سکتے، نمازیوں کے بیچ میں آپ گزر سکتے ہیں، کیونکہ نمازیوں کو سترا امام ہے.
اچھا امام کے سامنے سترا نہیں بھی تو آپ نمازیوں کو بیچ میں گزر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وضو ٹوٹ جائے ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جاؤ. ٹھیک ہے نا, یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا. ویسے نمازی کے آپ گزرنا گناہ ہے, لیکن کہیں نماز میں ایسا کوئی مسئلہ بنے, نماز توڑنے پڑی, بعض وقت ہوتا ہے ساتھی بیمار ہے ساتھ والا, وہ گر پڑا ہے, تو آپ نماز توڑ کے اس کو اٹھا کے باہر لے جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اگلی جو 5 سال والی جو کنڈیشن ہے وہ یہ اس حدیث میں ہے. حضرت محمود بن ربی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ علیہ السلام وضو کر رہے تھے, تو وضو کا پانی آپ نے میرے چہرے پہ ڈال دیا, کلی کر کے نا چہرے پہ ڈال دیا. تو اس وقت میں 5 سال کی عمر کا تھا, مجھے یہ چیز یاد ہے. اب یہ انہوں نے جوانی میں بتائی ہے, تو 5 سال والی بات جو ہے نا, 5 سال یہ قابل قبول ہے کہ آپ نے اس بات کو یاد رکھا اور اس کو سمجھا. ٹھیک ہے جی. آگے علم کی طلب کے لیے نکلنا, وہی حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ہم نے ابھی سنی, تو وہ اس کا یہاں پہ ذکر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اگلا باب ہے فضل من عالم و علم, اس کی فضیلت جو علم سیکھتا ہے اور آگے پھر کیا کرتا ہے, سکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی کہ میری بعثت جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے ہدایت دے کے, علم دے کے, وہ اس بارش کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. موسلا دھار بارش کی طرح جب برستی ہے ایسی مٹی پر, ایسی زمین پر جہاں گھاس اگتی ہے, ہریالی ہوتی ہے, اور ایک ایسی مٹی ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جذب تو نہیں کرتی, لیکن پانی کو کیا کرتی ہے, جمع کر لیتی ہے. اس سے پھر جو ہے وہ آگے فصلوں میں کام آتا ہے وہ چیز. ٹھیک ہے. ایک ایسی زمین ہے جو نہ پانی کو جذب کرتی ہے اور نہ جمع کرتی ہے کہ دوسروں کو فائدہ ہو. تو آپ نے فرمایا وہ جو پانی کو جذب کر کے مٹی زمین, اس سے فصل جسے ہوتا ہے ہریالی ہوتی ہے, اور وہ جو جذب نہیں کرتی لیکن پانی رکتا ہے, پھر اس سے پانی آگے چرند پرند پیتے ہیں, تو وہ اسی طرح فعلم علم, جو سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے. یہ اس کی مثال ہے. جو کچھ بھی نہیں کرتا پھر وہ اس مٹی کی طرح ہے جو کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی. تو علم سیکھنے سے اور سکھانے سے بڑھتا بھی ہے, اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, مسلم ہے, اذا مات الانسان, جب انسان فوت ہو جاتا ہے, ان کا تعامل, اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, الا من ثلاث, مگر 3 چیزیں, صدقہ جاریہ پہلی, دوسرا علم نافع, جو علم اس نے پڑھایا ہے سکھایا ہے, تو اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کے علم کو جو سکھایا وہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا, آپ نے کسی کو حدیث پڑھائی, بلکہ یہ عام ہے, آپ نے کوئی بھی اچھی چیز سکھائی کسی کو, آپ نے اچھی لائن اس کو دی, اچھا مشورہ دیا, آپ کے مشورے سے اس نے کاروبار شروع کر دیا, اس میں برکت ہو گئی, رحمت ہو گئی, تو آپ کی قبر جانے کے بعد بھی آپ کو اس کا صلہ ملے گا, کیونکہ آپ نے اس کو ایک علم کی بات, عقل کی بات, اچھا مشورہ دیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تیسرا یہ کہ بچے کی دعا, جو اولاد کے لیے ماں باپ چلے بھی جائیں دنیا سے, تو بچے جو پیچھے دعائیں کرتے ہیں, تو وہ ماں باپ کی درجات کی بلندی کا ہوتا ہے. اس لیے اپنے والدین کے لیے خاص دعائیں کریں. اب اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا اپنے دادا جی کے لیے, اپنی نانی کے لیے, قریبی رشتے دار جتنے بھی ان کے لیے آپ دعائیں کریں, نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے, صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا, جہالت ظاہر ہو جائے گی, یہ زمانہ آئے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانی میں سے کی ہے, علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت بڑھ جائے گی, شراب عام ہو جائے گی, اور زنا کیا ہو جائے گا, عام ہو جائے گا, شراب پیا جائے گا. تو یہ ایک قیامت کی نشانی میں سے آگے بھی ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی, مرد کم ہوں گے. ایک اور مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. تو مطلب یہ کہ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا, ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ مرد کی سرپرستی میں 50, اور ابھی علم ہے ماشاءاللہ, علماء ہے. آگے حدیث آئے گی, حدیث نمبر 100 نمبر حدیث ہے, جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم نہیں اٹھے گا بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. لوگ پھر جاہلوں کو سردار بنا لیں گے, ان سے علم حاصل کریں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے. تو مطلب اس میں سے کچھ چیزیں ہو سکتی جس میں یہ کہ شراب عام ہو رہی ہے, جہالت بڑھ رہی ہے, لیکن علم ابھی ہے, علماء ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ جاہلوں سے پوچھ رہے ہیں, نہیں پوچھنا چاہیے, اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے. یہ چیزیں علم کی فضیلت مزید کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں
کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، تو آپ علیہ السلام فرماتے میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، تو میں نے اسے پیا یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا، میرے ناخنوں سے دور نکلنے لگا، ان میں سیر ہو گیا، تو میں نے بچا ہوا عمر بن خطاب کو وہ دودھ دے دیا. ٹھیک ہے جی. تو پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اس کی آپ کیا تعویل کرتے ہیں، یعنی تعویل ہوتی ہے یا تعبیر ہوتی ہے خواب کی. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں العلم، یہ کیا ہے؟ علم. یعنی کس کے پاس علم؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کہ یہ ان کو مطلب میں نے جو بچا ہوا چیز دی تھی ان کے لیے علم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ حضرت عمر کی شان بھی آ گئی. آگے ہے کہ کوئی بندہ فتویٰ پوچھ رہا ہے اور استاد جو ہے وہ گھوڑے پر ہے، تو بالکل یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے فتویٰ دے دے، تو بات بتا دے. ٹھیک ہے نا. آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حجۃ الوداع میں مینا میں تھے اور لوگ آپ علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام ان کو جواب دے رہے تھے. کسی نے کہا جی میں نے حلق کر دیا ہے ذبح کرنے سے پہلے. حلق ہوتا ہے یعنی کہ آپ علیہ السلام مینا میں تھے نا، ظاہر مینا جو ہے یہ حج کے موقع پر جانا ہوتا ہے وہاں، تو پہلے آپ نے ذبح کرنا ہوتا ہے جانور، پھر جو ہے نا آپ نے حلق کرانا ہوتا ہے، سر مڈانا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کسی نے کہا میں نے پہلے جو ہے نا وہ نہر قربانی میں نے پہلے کر دی ہے اور رمی میں نے بعد میں کر لی ہے. رمی جو پتھر مارنے ہوتے ہیں نا شیطان کو، وہ پہلے مارنے ہوتے ہیں. پتھر کو شیطان کو پتھر مار کے پھر آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے، پھر آپ نے جو ہے نا حلق کرانا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کوئی نہیں، کرتے رہو. اس طرح سوال ہوتے رہے. آپ نے فرمایا جو آگے پیچھے ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ علیہ السلام وہاں موجود ہیں اور آپ سے فتوی مانگ رہے ہیں، آپ علیہ السلام دے رہے ہیں. اب کیا معاملہ ہے؟ یہ اس وقت معاملہ تھا جب لوگوں میں ابھی آپ علیہ السلام نے ایک ہی عمر حج کیا ہے نا، اب اتنا وہ نالج ابھی یعنی حج کے معاملے میں اتنا نہیں تھا. تو اب چونکہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے، حدیث میں ہے، تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے رمی کرنی ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے حلق کرنا ہے. یہ واجب ہے. اگر اس کو الٹ آگے پیچھے ہو گیا تو پھر آپ پر دم آ جائے گا. آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا. یہ فقہ حنفی میں ہے. تو اس حدیث میں بھی ایسا ہی ہے. جی جی فرمائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں قاری صاحب کہ اس حدیث میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس شخص نے آ کے سوال کیوں کیا. جی جی. اس کا مطلب ہے کہ ترتیب کا ان کو بھی پتا تھا، ترقی کا ان کو پتا تھا، لیکن ہے نا. انہوں نے جبھی تو آگے ہاں جبھی آگے سوال کیا، اور پھر سوال کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کام تم نے پہلے کرنا تھا اب تم اسے اب کر لو، ہاں جی. ہے نا. یعنی یہ نہیں کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں کہا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن والا، فرمایا ذبح کر لو، اور پھر فرمایا کوئی حرج نہیں. ہاں پھر فرما کوئی حرج نہیں. جی جی. ہاں. لیکن حضرت اس میں یہ بھی تو فرمایا نا کہ ولا حرج، کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. جی جی. تو ہمارے یہاں تو احناف کے نزدیک تو چلو یہ ہے، لیکن ان کے امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہے نا، وہ تو کوئی واجب نہیں ان کے یہاں. ہاں ان کے یہاں جو مالکی ہیں اور ہم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اپنے سر نہیں منڈانے یہاں تک کہ جو قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس قرآن پاک کی آیت سے وہ استدلال لیتے ہیں. تو یہ اور اس میں جو ہے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بھی فتوے موجود ہیں. ابن عباس کا فتویٰ ہے جس نے اپنے حج میں کسی چیز کو مقدم یا مؤخر کر دیا اس پر ایک قربانی ہے. اور یہ ان ٹھیک ہے یہ باتیں یہ مطلب صحابہ کرام نے بھی بتائی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کچھ ایسی احادیث ہیں جو امام شافعی کی دلیل ہیں، اور ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارا ایک اصول ہے فقہ حنفی کا. تو اگر کوئی سوچے یار حدیث ہے تو پھر فقہ حنفی کا مسئلہ ادھر کیوں ہے؟ فقہ حنفی کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ دیکھنا ہے قرآن سے دیکھنا ہے، اس کے بعد مسئلہ دیکھنا ہے اپنی حدیث سے. ٹھیک ہے نا. اگر قرآن میں مسئلہ ہے کرنا ہے، حدیث میں نہیں کرنا، تو قرآن کو ترجیح ہو جائے گی، کیونکہ حدیث تو پھر راویوں نے آگے بتائی ہے نا. تو اگر حدیث قرآن سے ٹکرائے گی نا تو پھر ہم نے قرآن پہ جانا ہے. یہ ایک اصول ہے، ہم ایک اصول پہ چلتے ہیں. اچھا اگر تطبیق بنے گی تو ہم دونوں میں تطبیق دیں گے، قرآن میں اور حدیث میں کیا دیں گے؟ ہم
तत्बीक देंगे। मसलन कुरान में है कि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन कुरान, नमाज में जो आपको आता है ना आप पढ़ लें। हदीस में है कि जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं है। अच्छा, इसमें आगे फिर उसूल फ़िक़्ह आता है, उसे कहते हैं उसूल फ़िक़्ह। एक होता है मुतलक और एक होता है मुक़य्यद। ये भी उसूल है, कुरान और हदीस से कोई मसला अखज़ करना, निकालना एक उसूल के एक पैटर्न के तरीके से आएगा। ये नहीं कि मेरा दिल चाहेगा तो इधर से कर लूँ, इधर से टांग पकड़ लूँ, इधर से जो है बाल पकड़ लूँ, ऐसा नहीं। एक है मुतलक, एक है मुक़य्यद। जब कुरान में मुतलक हुक्म आ जाएगा ना तो उसमें फिर किसी चीज को मुक़य्यद नहीं कर सकते। मतलब कुरान कहता है कोई भी सूरत पढ़ लो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। हदीस ये कहती है कि तुमने सूरह फातिहा पढ़नी, ये मुक़य्यद हो गया। तो फ़िक़्ह हनफ़ी में के दोनों में तत्बीक देंगे हत्तल इम्कान, ताकि हदीस पर भी अमल हो, कुरान पर भी। तो फ़िक़्ह हनफ़ी में फिर ये है कि मुतलकन कुरान पाक की तिलावत करना फ़र्ज है और सूरह फातिहा का पढ़ना क्या है, वाजिब है। अब यहाँ आ गई तत्बीक कि नबी इस्लाम के फरमान पर भी अमल हो गया कि वाजिब है, वाजिब छोड़ेंगे तो आपको सीधा सवाल करना पड़ेगा। और कुरान का जो मुतलक है, आम है, उसको वहाँ रखा। ये फ़िक़्ह हनफ़ी का एक उसूल है। अच्छा, यहाँ फिर जब कुरान और हदीस में तत्बीक न बन सके तो फिर कुरान को पहले नंबर पे लाएंगे, कुरान और फिर हदीस की हम तावील करेंगे कि नबी सलाम ने जो फरमाया तरतीब वही थी, लेकिन साहबा ने ये कर लिया, आपने उनके लिए थोड़ा सा आसानी कर दी कि अभी नया नया ये काम शुरू हुआ है, तो ये उसमें फिर क्या करते हैं, तावील की जाएगी। लेकिन तरजीह किसको होगी, कुरान को। कुरान कहता है कि पहले आपने सर मुंडाना है, उसके सर नहीं मुंडाना जहाँ तक आप कुर्बानी ना कर सके। तो ये इमाम शाफी कहते हैं कि हदीस आ गई हमारे सामने, तो लिहाजा अगर कोई आगे पीछे कर भी ले तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताया कि अखज़ मसाइल कैसे किए जाते हैं। इख्तलाफ जो होता है ना, वो ये इख्तलाफ कोई ज़ाती नहीं होता, उसूल पर होता है, अपने उसूलों पर क्या होता है इख्तलाफ होता है। तो ये इल्म बातें होती हैं, इसमें कोई बुग़्ज़ हसद नहीं होता कि उन्होंने ये कर दिया था, हमने ये कर दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, आगे एक सवाल पूछना था हजरत, ये था कि इस दफ़ा इन्होंने हज के ऊपर सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि आपने कुर्बानी के पैसे पहले जमा करा देने और सऊदी गवर्नमेंट आपको टाइम बताएगी कि आपकी कुर्बानी किस वक्त होगी। जी अब उस दौरान अगर वो हमें बोलते हैं कि हमारे दोपहर को 12 बजे नंबर आ जाएगा और हमने अभी तक जमरात पे रमी नहीं की है, तो अब वो तो कहते हैं कि हमारा टाइम के मुताबिक हम कर देंगे, आप भले करो या नहीं करो। तो उसके मुतालिक आपका क्या राय है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप हमने तो हाँ, कुर्बानी तक के पैसे दे दिए उनको। जी जी। तो अगर वो दोपहर तो काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि उसमें आप कोशिश करेंगे कि आप मुज़दलिफ़ा से फर्स्ट टाइम निकलें और पहले पहर जो है ना आप क्या कर दें, अपना ये जमरात कर दें, और उम्मीद है कि फिर आपकी कुर्बानी उसके बाद ही होगी। अगर वो दोपहर का टाइम देते हैं तो अक्सर वो मुसलमान 8 बजे से पहले पहले, अब्दुल रफ़ीक खान साहब इसको जानते हैं वजीर, वो कर लेते हैं तकरीबन। ये इतना अब आसानी हो गई है। ठीक है जी, नहीं, रमी में आसानी होती है। आप सुबह उठ के जाके पहला काम तो रमी करना है, तो बस रमी रमी कर लें हाँ, और रमी उसके बड़ी बाद आसानी। बस जी जी, उसके बाद नमाजें पढ़ते रहे, इतने में आपके पास मैसेज आ जाएगा हाँ, कि भाई बस। आपकी कुर्बानी हो गई है, तो आप उसके बाद कर्म डालें बस। अच्छा, मैंने कल एक न्यूज़ देखी है, इसके बारे में आप बताएंगे मुझे। मुझे तो अच्छी न्यूज़ लगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो, कि सऊदी गवर्नमेंट ने हरम में खास तौर पर बैतुल्लाह के इर्द गिर्द या मस्जिद हराम में मोबाइल के यूज़ पर पाबंदी लगा दी है। जो वहाँ लोग जाके तस्वीरें बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं और ये करते हैं, तो इस बारे में है आपके पास कोई नहीं, अथेंटिक? अभी 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 तक ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर किसी ने ऐसे ही छोड़ दी है बात, वो हाँ, पोस्ट। ऐसे छोड़ दिए वो, वैसे लगा बड़ा नहीं सकते ना असल में। हाँ, होना चाहिए, बड़ा ना मुश्किल हो रहा है ये काम, हर बंदा जो है ना हाँ, वो असल में लगा हुआ। खैर, चलो होना मुफ्ती साहब चाहिए, लेकिन ये कि वो कर नहीं सकते, मुश्किल है अभी ये ना। मुश्किल हो जाएगा सबको। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब मुफ्ती ये साहब मेरी एक इस्लाह फरमा दे। जी जी, मुफ्ती साहब, ये जो हदीस हमने अभी पढ़ी है, क्या हम इसमें ये नहीं कह सकते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार है जिसे चाहे माफ़ कर दें और जिसे चाहे, वो जैसे हमने मुस्लिम शरीफ में हदीस पढ़ी थी कि एक सहाबी को आपने फरमाया तुम 3 ही पढ़ लो, वो कहता मैं 3 ही पढ़ सकता हूँ, तो उसने 3 ही आपने फरमाया 3 ही नमाज़ अदा कर लो। तो ये सरकार की वो है नहीं इख्तियारात यहाँ से ज़ाहिर होता।
اختیارات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن کافی اس میں آپ آگے پھر آگے آ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ آ رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. آپ نے فرمایا کرو، کسی کو پھر آپ نے منع نہیں کیا، فرمایا کوئی حرج نہیں، کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اس دن اجازت دی گئی ہے کہ بھی آپ کریں. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا یہ کہ اس میں پھر غور سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ میں نے بھولے سے ایسا کر دیا. ہاں بولے سے ایسا کر دیا. ٹھیک ہے نا، تو بھولے سے ایسا کرنے والے کا یہ حکم آپ نے بیان کر دیا. اس سے یہ نتیجہ اگر نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اب یہ مرضی ہے کہ آپ پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں. جی جی. کیونکہ ظاہر ہے اس کا آگے سوال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوا ہے کام، جبھی تو آگے پوچھا نا. جی جی. اگلی جو حدیث ہے وہ حضرت اسماء سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا یہ کون سی نماز ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کو جو مسجد کے ساتھ تھا بالکل، تو حضرت عائشہ نماز میں تھی، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا. تو مطلب نماز میں ایک ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں قلیل، عمل قلیل اور عمل کثیر. ٹھیک ہے، ایک طرف اشارہ کوئی بات ہو، اشارہ کیا تو وہ پھر ظاہر ہے سورج گرہن لگا ہوا تھا، سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، تو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے آپ علیہ السلام کے پیچھے. تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی. نماز کچھ لمبی تھی تو مجھے نا گشی آ گئی، میں گر پڑی. پھر اٹھ کے پھر میں نے سر پہ پانی ڈالا. اتنے تک نماز مکمل ہو گئی. آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ثنا کی. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں یہاں کھڑا ہوں نا، کوئی بھی چیز میرے سے مخفی نہیں رہی، ہر چیز کو میں نے دیکھ لیا. ما من شیء لم اکن اريد الا رأيت في مقامی، ہر چیز مجھے یہاں دکھا دی گئی ہے، یہاں تک کہ میں نے جنت بھی دیکھ لی ہے، جہنم بھی دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مجھ پر وہی کی گئی کہ تمہیں فتنوں میں ڈالا جائے گا قبر میں، جس طرح جو ہے نا دجال کا فتنہ آئے گا خطرناک، مسیح دجال، تو اس طرح کے فتنوں میں تمہیں کیا جائے گا، ڈالا جائے گا فتنے قبر میں. ٹھیک ہے. اچھا، یقال، پھر کہا گیا ما علمک بہذا الرجل، پھر قبر میں پوچھا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں پھر قبر میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے. تو مومن اور یقین رکھنے والا کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس ہدایت لے کے آئے اور ہم نے قبول کیے، ہم نے ان کی اتباع کی. ہوا محمد ثلاثن، یعنی فرشتہ ایک مرتبہ سوال کرے گا، محبت میں 3 مرتبہ جواب دے گا. یہ محبت کا عالم ہوگا کہ فرشتے نے ایک مرتبہ کہنا ہے تو اس نے جناب علی 3 مرتبہ کیا کر دینا ہے، جواب دے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اسے کہا جائے گا سو جا آرام، نیک آدمی تو سو جا، تو نے صحیح جواب دیا ہے. جس کے نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی، پیار ہو گیا، پوچھا جائے گا کون ہے. ٹھیک ہے. تو بخاری میں ایک سوال کا ہے ابھی. ٹھیک ہے. ابو داؤد میں پھر 3 سوال ہے. مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دین ہو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. دنیا میں جو تو نبی علیہ السلام کی شان بیان کرے گا، بات کرے گا، جو نبی علیہ السلام سے محبت کے اظہار کرے گا، تو قیامت کے دن پھر قبر میں تو وہی کہے گا. تو ظاہر ہے ایمان والے کامیابی حاصل کریں گے. جی اسلام صاحب. استاد صاحب ان دونوں حدیثوں میں کیا تطبیق ملتی ہے؟ مطلب الفاظ میں راوی کے جو علم کو بہادر، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، وہاں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو آپ کیا کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کیا جانتے ہیں، ظاہر آپ کے وچار کیا تھے، آپ کی رائے کیا تھی ان کے بارے میں، تو اسی میں شامل ہو جائے گا. یہ وہ مسلمان کامیاب ہے. پھر منافق سے پوچھا جائے گا بتا، وہ کہے گا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں، بس نام سنتا تھا. تو پھر حدیثوں میں آتا ہے اسے گرز مارا جائے گا، ہتھوڑا 70 گز نیچے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ترمذی میں ہے پھر اچھا جواب دینے والا، صحیح جواب دینے والے کے لیے کہا جائے گا سو جا، اس طرح دلہن سوتی ہے اور کوئی اس سے اٹھاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ شادی کے دن سب سے زیادہ جس کی عزت ہوتی ہے وہ دلہن ہے. تو اسی طرح تم دلہن کی طرح تو کیا ہو جا، سو جا. اس کے لیے جنتی بچھایا جائے گا، جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی، کہے گا موج کر. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی کیا ہو جائے گی، کامیابی ہوگی یہیں سے. جی فضل صاحب. جی حضرت 2 سوال ادھر ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو کہ یہ قبر میں سوال و جواب، اب ظاہر بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے امتوں کے ساتھ کیا آتا تھا. اور دوسرا ایک سنا بھی ہوا کہ
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں تشریف لاتے ہیں یا آپ کا تصویر دکھائی جاتی ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت کرنا۔ پہلا سوال کہ پچھلی امتوں پہ قبر کا سوال، جی پچھلی امتوں ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا قبر میں؟ ان کے ساتھ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ معاملہ نہیں ان کے ساتھ قبر والا، سوال جواب والا۔ تو دوسرا سوال یہ کہ آپ اس میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ محبت اور پیار والی اپنی باتیں ہوں گی۔ جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے، درود پاک پڑھتا ہے، سچا مومن ہے، ٹھیک ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھتا ہے، اس کے لیے تو وہ سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی دیوار نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام ان کی قبر میں تشریف لے آئیں۔ جو عام مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے پھر وہ بیچ میں جو چیزیں حائل ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو مومن ہے، یقینی قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا، میلاد ہر چیز، وہ اس کی قبر میں تو آپ علیہ السلام ایسے ہی بنفس نفیس تشریف ہوں گے۔ اور جو بس درمیانہ ہے، ظاہر ہے اس کی جتنی محبت ہے، اس جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے، تو اس کے لیے پھر بیچ میں جو ہے نا وہ پردے جو حائل ہوں گے وہ ہٹا دیے جائیں گے آپ علیہ السلام اور قبر انور اور اس مسلمان کے درمیان۔ تو یہ بہترین اس متعلق کیا فرمائیں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں تھے، اور جب اس وقت بھی صحابہ کرام کا وصال ہوتا ہوگا، تو اس وقت کیا یہی سوال ان صحابہ کرام سے بھی ہوتا ہوگا؟ تو اس وقت کیا پوزیشن ہوگی؟ ہاں کیا بالکل سچویشن ہوگی؟ ظاہر ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسا بھی ہوا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں سوال صحابہ گئے ہیں تو ان سے بھی سوال ہوئے اور انہیں بھی دکھائے گئے، نبی علیہ السلام کی زیارت کرائی گئی ہے۔ تو یہ ہے، اب مومن جو ہے کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو اہم پہلو وہ یہ ہے کہ تو کیا کہا کرتا تھا دنیا میں۔ فیصل صاحب مائک میں کر لیں۔ دنیا میں جو میں نے اور آپ نے کہنا ہے نا، وہی وہاں بولنا ہے۔ نبی علیہ السلام سے اتنے محبت کا اظہار کرنا ہے، پیار کا، درود پاک پڑھنے کا، اور آپ علیہ السلام کی احادیث کا، تو پھر آپ نے اسی طرح الحمدللہ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کامیابی ہے الحمدللہ۔ اگلا باب ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جو ہے نا عبد القیس کا وفد آیا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس، ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک کفار مدر جو ہے ان کا قبیلہ ہے، تو ہم اچھا یہاں ایک چیز رہ گئی، مسیح دجال ایک ہے، مسیح بن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، اور مسیح دجال یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسیح جو دجال ہے نا، وہ اس مسیح سے سرعت کا معنی ہے، یعنی کہ بہت جلدی، اب حدیثوں میں بہت جلدی، پہلے دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، ایک دن جو ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا، تو بس مکہ مدینے میں نہیں جا سکے گا، بہت جلدی کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا معنی ہے کہ اس کی مسیح سے ممسو، یعنی اس کی آنکھ رگڑی ہوئی ہوگی، بالکل جو ہے نا انگور ہوتا ہے نا، انگور پھس جائے انگور، اس طرح ہوگی، اس لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں کہ آنکھ اس کی پھسی ہوئی ہوگی۔ اور دوسرا ہے کہ بہت جلدی دنیا کا سیر کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں نا، وہ ہے جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں کسی پر مسح کرتے ہیں، اندھوں کے آنکھوں پر، کانوں جو مسح کرتے ہیں تو ان کی بینائی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیمار کے ہاتھ پر مسح کرتے، ہاتھ پھیرتے ہیں تو کیا جاتی ہے، ان کو شفا مل جاتی ہے، تو وہ اس معنی میں، اور یہ مسیح دجال صورت کے معنی میں ہے اور کانے ہونے کے معنی میں ہے۔ اچھا، عبد القیس کا وفد جو آیا آپ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو ہے نا یہ مشکل سے آنا ہوتا ہے، تو ہم آئے ہیں کہ اس لیے فمرنا بامر نخبر به من وراءنا، ٹھیک ہے۔ حضور ہمیں ایسے باتیں بتائیے کہ ہم پیچھے والوں کو بتائیں، ندخل به الجنہ، کہ ایسی باتیں ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جنت کا شوق ہے تو ہمیں تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو 4 باتوں کا حکم دیا، 4 باتوں سے آپ نے منع فرما دیا۔ حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کو ایک جاننا ہے۔ تو تمہیں پتہ ہے ایمان کیا ہوتا ہے؟ حل تدرون والایمان، اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صحابہ کہا کرتے تھے اللہ اور رسول عالم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، اور یہ خمس دینا، خمس ہوتا ہے نا غنیمتوں میں خمس دینا،
ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने दब्बा, हिंतम, मज़क्फ़त इनसे मना किया। ये वो बर्तन है जिसमें शराब पीते थे लोग, तो उन बर्तनों से आप अलैहिस्सलाम ने पीने से मना कर दिया। तो ये आप अलैहिस्सलाम उनको तबलीग फरमाई। ठीक है जी। अगला बाब है कि सफ़र करना, किसी मसाले के मालूमात के लिए सफ़र करना। हुआ यह था कि एक साहबी थे उकबा, ठीक है, उकबा बिन हारिस, उन्होंने शादी कर ली। जब शादी कर ली तो एक औरत आ गई, उसने कहा हुजूर आपने जिस लड़की से शादी की है ना, तो उसको और आपको दूध मैंने पिलाया है, तुम दोनों हो गए भाई, तो तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। वो हैरान हो गए भाई। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे कब तूने दूध पिलाया, मुझे कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा, उस लड़की औरत ने कहा मैंने आपको दूध पिलाया है। ठीक है जी। तो आपकी जो बेगम है उसको दूध पिला, अब इसे इसे क्या कहते हैं, दूध पीते रिश्ते हैं। ठीक है, रजाई भाई हो गए ये दोनों बहन भाई। बहन भाई जो अगर एक औरत का कोई दूध पी ले ना, एक लड़का साथ में कोई पड़ोसन लड़की पी ले, तो वो बहन भाई होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो बहनें हैं उन्हें ये हुक्म है कि हर किसी बच्चे को दूध ना पिलाए। बच्चा रो रहा है, दूध पिलाना शुरू कर दिया, नहीं, वो आपके बच्चों का भाई बन जाएगा, लड़की आप बहन बन जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास फिर आगे सफर कर गया, या रसूलल्लाह ये मसला हो गया, मैंने शादी कर ली है, तो एक औरत आ गई, वो कह रही कि मैंने आप दोनों को दूध पिलाया है। तो आपने फरमाया कैफ वक़द कील, तो आपने कैसे शादी कर ली जब ये बात हो रही है। तो उन्होंने फिर उस औरत को फिर फारिग कर दिया, फिर किसी और औरत से निकाह कर दिया। जाहिर है पूरी जिंदगी गुजारना है, ये नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात में शामिल है। आपने शक में नहीं पड़ना, आपने शुबा था कि ये मतलब इसको भी दूध पिलाया मैंने और इसको भी पिलाया, तो आपने उसको फारिग करके तो फिर जो है वो दूसरा निकाह दिया। ठीक है जी। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो अमूमन शक में जो शक की बिना पर फैसले नहीं लिए जाते, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, ये भी इसमें आता है कि शक की बिना पर, लेकिन चूंकि वो औरत कह रही कि मैंने आप दोनों को यकीनी दूध पिलाया, उसका दावा है। ठीक है ना, उस दावे पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये दावा हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है, इसी को आपने कर देना है। ठीक है, ताकि बाद में ये मसला न बने इस चीज का। अगला बाब है कि बारी बारी इल्म हासिल करने के लिए जाना। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं मदीने के थोड़ा दूर रहता था, जो ऊंची चोटी है, तो वहाँ मेरा एक पड़ोसी था अंसारी, ठीक, बनी उमैया बिन जैद में से था। तो फिर हमने कहा कि एक दिन आपने जाना, एक दिन मैंने जाना। तो मैं जाता था, जो सुन के आता था तो वो आके उसको बताता था। फिर अगले दिन वो जाता था, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता था, सुनता था, तो वो आके मुझे बताता था। ये हमने भारी रखी हुई थी। तो इमाम बुखारी ने इस पर बाब बांधा है कि हुसूल इल्म की भारी बना, भारी भारी जाना। ये बड़ी उनकी यानी कि नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी है और इल्म की भी है। कहते एक दिन वो मेरे साथी आए और दो जोर से दरवाजा खटखटाया। मैं हैरान हूँ क्यों दरवाजा उसने खटखटाया है। उसने पूछा कि उमर है। मैंने बाहर निकला, मैंने कहा क्या बात है। उसने कहा बहुत बड़ा मसला हो गया है। मैंने कहा क्या मसला हो गया है, हैं? तो उसने कहा कि जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज को तलाक दे दिया है। मैं फौरन गया, क्योंकि हजरत उमर की बेटी हफ्सा जो नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में थी। तो हजरत उमर कहते जब मैं गया तो वो रो रही थी। तो मैंने कहा क्यों रो रही हो। तो हुजूर ने तलाक दे दी है। उसने कहा हमें पता नहीं है। तो बात ही चल पड़ी है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास में गया, अर्ज किया रसूलल्लाह क्या आपने अपने अज़वाज को तलाक दे दी है। उसने फरमाया नहीं। तो मैंने कहा अल्लाहु अकबर। फिर मैंने तकबीर बुलंद आवाज से कही कि चलो ये मामला इतना बड़ा था, ये थम गया। तो जो मजीद अब देखें कितनी अहादीस बुखारी में, ये 2468 है, फिर ये 4913 है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। सर ये कितनी, एक तो ये होगी ना, इसका नंबर क्या है, इस हदीस का नंबर है 89। ठीक है जी। यही हदीस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मरतबा बुखारी में आई है ये हदीस। ठीक है जी। तो वो जो तलखीस होती है ना बुखारी की तलखीस, तो उसमें फिर एक मरतबा उसको पूरा लिखा जाता है और बाद में फिर अच्छा इसमें फिर जो है ना ये अमरुन अजीमुन। तो हजरत उमर कहते हैं कि आगे जो हदीसें आ रही हैं उसमें
कहते हैं कि हमें जो है ना वो रूमी भाषा का बड़ा उस वक्त खतरा था कि मालूम हो रहा था कि रूमी जो है मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और फिर इसके बाद गज़वा तबूक हुआ, नबी अलैहिस्सलाम खुद यहाँ से फिर निकले ताकि वो जो एक माहौल बना हुआ था ना कि अचानक किसी वक्त भी रूमी हम पर हमला कर सकते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर अगला कदम उठाया कि खुद वहां चले गए और फिर 20 दिन वहां रहे तबूक में और वो नहीं आए और वहाँ बहुत सारी फतूहात आप अलैहिस्सलाम से आई। ठीक है, तो उस वक्त मैं डर गया कि कहीं रूमी तो नहीं आ गए। अगली रिवायत में आता है, मैंने कहा वो रूमी तो नहीं आ गए, उन्होंने कहा नहीं रूमी नहीं आए, ये मसला बना है। तो ये मुस्लिम में भी ये रिवायत है। ठीक है, इसे कैसे मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। ठीक है, अगला बाब है कि आप अलैहिस्सलाम तालीम देते हुए आपने बहुत गुस्से का इजहार फरमाया है। एक जगह हुआ ये था कि हजरत मुआज जो थे, ठीक है ना, तो उन्होंने लंबी नमाज पढ़ाई। तो एक साहबी ने आगे अर्ज किया, रसूलल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ता और जमात के साथ, इसलिए वो भाई साहब लंबी नमाज पढ़ाते हैं। आप अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा गुस्से हुए, फरमाया लोगों को तो मुतनफ़िर करते हो, जो भी इमाम बने वो मुख्तसर नमाज पढ़ाए, उसमें मरीज भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, काम काज वाले भी होते हैं, तो आपने मुख्तसर नमाज पढ़ानी है। फिर आगे आप अलैहिस्सलाम की तालीम है कि इमाम जो है ना वो मुख्तसर नमाज पढ़ाए, क्योंकि उसके पीछे बूढ़े भी हैं, मरीज भी हैं, कमज़ोर भी हैं, काम ज़ाहिर जाना भी है, तो अपनी नमाज पढ़ो, फिर चाहे जितनी लंबी नमाज पढ़ो। तो ये इमाम को हुक्म है कि जब भी नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर नमाज पढ़ाए। मुख्तसर मुराद ये कि रुकू अच्छी तरह हो, सजदे अच्छी तरह हो, तिलावत मुख्तसर हो। ये नहीं कि सूरह बकरा के 2 रुकू 3 रुकू शुरू कर दे, नहीं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वश्शम्सी वदुहाहा, इस तरह पढ़ो, वल्लैलि इज़ा यग़शा, इस तरह की आयत सूरतें पढ़ो। आपने फिर मिसालें भी दी हैं, ये आगे आता है, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी है। तो ये है, तो ये फर्ज नमाज है। फर्ज नमाज मुख्तसर पढ़ाई जाने का हुक्म है, और जो फर्ज नहीं है वो उस ये फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन, जो फर्ज ऐन नहीं है वो कौन सी नमाज जो फर्ज ऐन नहीं है फर्ज लेकिन फर्ज ऐन नहीं है, कौन सी नमाज है वो? फर्ज किफाया, वो है जनाजा नमाज। तो वो तो इतना मुख्तसर आपने नमाज पढ़ाई है, वो 4 तकबीरें आपने पढ़ी है बस। और बाद सूरतों में आता है आपने जो दुआएं पढ़ी ना वो आप सूरह फातिहा जितनी दुआएं हैं, इतनी लंबी दुआएं हैं नहीं। तो हम मुख्तसर नमाज पढ़ाते हैं। जो अहले हदीस हज़रात हैं इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं, पौना घंटा, लोग पीछे बेहोश हो जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीम के खिलाफ है। ठीक है, वो सारी चीजें उसमें इकट्ठी कर देते हैं। जो मुख्तलिफ आपने दुआएं मांगी है ना, कहीं आपने इतनी लंबी नमाज पढ़ाई नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना ये पढ़ा है। इसके अलावा एक दो और जो दुआएं पढ़ी वो अलग अलग पढ़ी हैं एक ही नमाज में। मतलब ये नहीं कि आप ये सीरत की किताब उठाना शुरू कर दें कि आपने ईशा के वक्त क्या खाया है, तो जो सीरत में आपको 10 खाने मिले तो आपने 10 खाने एक ही मरतबा खा देने हैं, पेट खराब हो जाएगा। तो ये नहीं है। तो अच्छा, उसमें डंडी क्या मारते हैं? डंडी भी बड़ी मारते हैं। वो एक जो है नबी अलैहिस्सलाम की नमाज, आप अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे, तो एक सहाबी कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ मांगी कि मैं चाह रहा था कि इस मैयत की जगह में होता। अब इसका तर्जुमा क्या करता है कि इतनी आप अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी, इतनी मांगी दुआएं कि सहाबी कहते हैं कि काश के इस मैयत की जगह में होता। कितनी दुआएं मांगी, उस हदीस को उठा के दिखाओ, वो हदीस आपको इतनी नजर आएगी। ये इतनी हदीस, इतनी दुआएं हैं, यानी सूरह फातिहा जितनी दुआएं हैं। मतलब उसमें 5-6 कलमात हैं कि अल्लाह इसको जगह जवार रहमत अता फरमा। तो ये भी झूठ बोलना कि इतनी आपने दुआएं मांगी कि वो सहाबी कहते हैं कि उसकी जगह मैं होता। भाई देखो, तबलीग हदीस की और बोलना झूठ है, तो झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। इतनी लंबी नमाज, ठीक है ना, वो नमाज जब बाहर निकलते हैं ना तो वो गालियां देते निकलते हैं, कहते हैं यार ये सी नमाज कहाँ से आ गई है। हमारे गांव में नमाज पढ़ी बंदा बेहोश हो गया। तो ये बताने का मकसद ये कि भाई ये वो हम पर टॉन्ट करते हैं, भाई इनकी तो नमाज ही इतनी मुख्तसर। भाई नबी अलैहिस्सलाम ने जब नजाशी का जनाजा पढ़ा है सिर्फ 4 तकबीरें पढ़ी है। ठीक है, मुख्तसर नमाज है। फर्ज मुख्तसर है तो फर्ज ऐन तो है ही नहीं, वो फर्ज किफाया है। तो इस पर भी मेरी पूरी काफी सारी वीडियोस हैं, तहकीक है। तो ये चीज जो है नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे, मुतनफ़िर ना करो लोगों को। अब जनाजा पढ़ के लोग मुतनफ़िर हो जाते हैं, पता चल गया अहले हदीस ने नमाज जनाजा पढ़ानी, लोग जाते नहीं, वे लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं नमाज से। मुतनफ़िर ना करो नमाज से, ठीक है जी। तो नमाज जो है वो दरमियानी पढ़ानी है, ताकि जो बंदा बर्बाद में अपनी मर्जी इतनी चाहे अपना करे, ठीक है जी। अगला बाब है इसी पर कि
आप अलैहिस्सलाम और बाद एक सहाबी है, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझे ना गिरी हुई चीज मिली है, लुक्ता कहते हैं उसे, बाजार में से एक चीज मुझे मिल गई है। फरमाया इसको ना, इसकी जो है ना, उस वक्त वो थैलियां होती थी ना कपड़े की, चमड़े की, उसका कलर और उसमें जो डोरी बंधी हुई है ना उसको याद रख, फिर लोगों में 1 साल तक उसका ऐलान कर, फिर उसके बाद अगर नहीं आता मालिक तो फायदा उठा ले। तो हुक्म है कि साल तक आपने कोई चीज अगर आपको बाजार से मिली है तो आपने उसका ऐलान करना है। उस जमाने में तो फिर और, तो अब ये ऐलान उस हिसाब से जिस गली में आपको मिली है उस गली की जो मस्जिद है या वहाँ आप ऐलान करना है कि भाई ये फलां चीज मुझे मिली है। तो अब चूंकि जिस भाई की वो निशानी बता के वो ले जाए, अब वो कितनी चीज होगी, अगर 10 रुपए मिले आपने उसका ऐलान करना है, नहीं ऐसा नहीं है। उसकी आगे फिर फुकहा ने उसकी आगे वजाहत की है कि अगर 10 दिरहम मिले हैं ना, 10 दिरहम, तो फिर तो आपने साल तक उसका ऐलान करना है। और अगर 5 दिरहम मिले हैं तो फिर आपने 5 महीने या 6 महीने तक, उससे कम मिले हैं तो अब 10 दिरहम कितने होते हैं आजकल के लिहाज से? 25,000। अगर आपको 25,000 या 25,000 की मालियत की कोई चीज मिली है तो फिर आप करेंगे ऐलान, फिर साल यानी गाहे बगाए। आप हो सकता है आप फेसबुक पे दे दें, उस इलाके का जो फेसबुक है वहाँ की खबरें फेसबुक यूट्यूब पे दे दें, व्हाट्सएप पे दे दें, टिकटॉक पे दे दें, इंस्टाग्राम में दे दें, इस तरह वह 1-2 मस्जिदों में ऐलान कराएं, वो अपने पास रखें 1 साल तक। वो आया है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके कहते हैं लुक्ता के बारे में, ठीक है। पहले तो ये फिर आप देख लें, आपने ऐलान कराना भी नहीं कराना, ऐसा ना कि आपने जेब में डाल ले तो कोई नहीं, नहीं ये सही नहीं होगा। आपने वहाँ साथ में, मैं आ रहा था शहर से तो मेरा इरादा हुआ कि मैं ना बच्चों के लिए कोई फल लेके जाऊं, तो मैंने फल लिए तो रास्ते में मुझे गाड़ी की चाबी नजर आई। वो गाड़ी की चाबी यानी कार की चाबी ना, मैंने उठाई और फिर मेरे साथ वाला रेडी वाला था, मैंने कहा यार ये चाबी मुझे मिली है, तो कोई भाई आए ना तो उसको ये चाबी देना। मैंने ऊपर किया ना हाथ, मैंने ऊपर किया तो एक भाई फौरन आया, उसने कहा मेरी चाबी है। मैंने कहा चलो ले लो भाई, ठीक है ना। तो फौरन ऐलान कर देना चाहिए, बताना चाहिए कि ये चीज किसी की है, तो उस हकदार पर ये बात पहुंच जाए। फिर साहबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अगर किसी का ऊंट गुम हो जाए, हुजूर गुस्से में आ गए, भाई ऊंट गुम हो जाए तो उसको पकड़ के अपने पास रखोगे? भाई फिरता रहे ऊंट, ऊंट के पास इतना बड़ा पेट है, पानी पिएगा, गुजारा करेगा। फिर अर्ज किया, रसूलल्लाह बकरी, हाँ उसको पकड़ लो, बकरी को पकड़ो, अगर नहीं पकड़ोगे तो भेड़िया खा जाएगा। यानी फिर बकरी को पकड़ो, रखो अपने पास, और फिर ऐलान करो लोगों को, मैं बताओ कि भाई बकरी मिली है, वो रंग और जो बता के जाए, निशानी बता के जाए, तो वो फिर हम उसके लिए है, ठीक है। तो ये चीज है। साल होने के बाद फिर क्या करे? खुद भी खा सकता है, किसी गरीब को भी दे सकता है, अगर अमीर है तो गरीब को दे सकता है, गरीब भी खुद खाए, ठीक है जी। हाँ अब मालिक आ गया फिर उसको देना पड़ेगा। साल के बाद जो इस्तेमाल कर लिया ना, मालिक आएगा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। तो बाकी जो 1,000, 500 या 200, 300 मिल गए उसका, हाँ 1,000 तक हो फिर मस्जिद में साथ में ऐलान कर दे, ठीक है भाई 1,000 मिला या 500 मिले हैं, जाहिर है गरीब के लिए 500 बड़े हैं। अगर 20 मिले, 15 मिले हैं तो 50 मिले, उसका क्या ऐलान है, मस्जिद के गले में डाल दे, किसी गरीब को दे दे, खुद भी कर सकता है। खैर, तो ये चीजें इसके कहते हैं लुक्ता के बारे में अहकाम है, ठीक है जी। तो आपने इस पर अमल करना है। हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम से चीजों सवाल कीजिए ना, आपको बुरा लगा बार बार सवाल करना, ठीक है ना। तो जब ये ज्यादा सवाल हो गया ना तो आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, फरमाया लो जी, सलूनी अम्मा से, तुम सवाल करो जो दिल में आए, करो सवाल। ये हदीस नंबर 92 आपने याद रखना है, 92 92 हदीस, ठीक है। सलूनी अम्मा से, तुम जो सवाल करने कर लो। अब देखना दुनिया जहां का कोई सवाल करता है, कर सकता है ना, तो अब ये आप इस्लाम को अल्लाह ने अथॉरिटी दी, इल्म दी है। अब मैं कहूँ जो भी सवाल करना चाहो कर लो, डॉक्टर साहब अपनी फील्ड का सवाल करें। डॉक्टर साहब कहेंगे बताओ भाई सबसे पहले ऑपरेशन किसने किया, अब मुझे क्या पता भाई, ये तो उनकी फील्ड है। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जो सवाल करना चाहे करो, तो मुझे सारा इल्म होना चाहिए ना। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो सवाल करना चाहे करो, अल्लाह ने इतना आपको इल्म अता फरमाया। तो अब देखें, एक सहाबी खड़े हो गए, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे बाप कौन है? लोग ताना देते कहते कि तेरा बाप ये नहीं है वो है।
हुजूर ने फरमाया अबू को हुज़ैफा, तेरा बाप हुज़ैफा है। अब ये अल्लाह जानता है कि भाई बाप कौन है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म अता फरमाया। कुरान में अल्लमका मा लम तकुन तालम, आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको वो दिया। तो आपने फरमाया तेरे बाप जो है हुज़ैफा है, ठीक है। दूसरा खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है, ठीक है। हुजूर फरमाया तेरा बाप है सालिम, बता दिया। जब आप अलैहिस्सलाम बार बार फरमाया पूछो पूछो, तो जब देखा ना हजरत उमर ने, तो वो घुटनों पे आ गए। हजरत उमर अर्ज की, या रसूलल्लाह हम तौबा करते हैं, या रसूलल्लाह करम फरमाए। और अगली हदीस में है, तो फबारक उमर अला रुकबतई, घुटनों के बल बैठ गए हजरत उमर, ठीक है। फकाल कहने लगे रदीना बिल्लाहि रब्बा, हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं, बिल इस्लाम दीना, ठीक है, हमारा दीन इस्लाम है, हम राजी हैं। और मोहम्मद नबिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारे नबी हैं, हम राजी हैं। बार बार तकरार करते रहे। फिर आप अलैहिस्सलाम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, तो फिर आप अलैहिस्सलाम खामोश हुए। तो ऐसे मौके पर हज़रत उमर बड़ा काम आते थे साहब आगे, कि आप अलैहिस्सलाम जब गुस्से में हो, ऐसी कोई चीज़ हो, ज़ाहिर है फितरत में आ जाता है, बार बार जब सवाल करें तो आप अलैहिस्सलाम बताओ, जो सवाल करना है करो। अब ये जिसको इतना इल्म होगा वही सवाल करेगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म अता फरमाया है, इल्म गैब अता फरमाया है। तो ये हमारा नजरिया है कि अल्लाह ने आपको ईशानी अता फरमाई है। तो फिर आपने बताया भी, और ऐसी बातें जो मतलब देखे ना अल्लाह जानता है, या अल्लाह की दिए हुए से अल्लाह के नबी जानते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर उसको बताया। अगला बाब है कि आप अलैहिस्सलाम जो है ना, वो हदीस जो बात बयान फरमाते थे उसका तकरार भी फरमाते थे, ठीक है जी, ताकि बात समझ आ जाए। जब आप अलैहिस्सलाम कोई बात करते, उसको खास तौर पर जो बात होती, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका तकरार करते। इस तरह हमारे यहाँ ऐलान होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, तकरार। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सलाम करते तो 3 मरतबा सलाम करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें 2 राय है, 3 मरतबा सलाम वो सलाम है या इजाज़तनामा है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत की है कि 3 मरतबा सलाम से मुराद ये है कि पहले जैसे आप होता है ना, मेन गेट पे अस्सलाम वालेकुम, बार बार सलाम हो गया। फिर जब लोगों के करीब आ गए फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, दूसरा सलाम हो गया। फिर जब जाने लगे अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हो गया, तीसरा सलाम हो गया। ये 3 सलाम। और इसका एक माना है जो वो ये कि इजाजत मांगना 3 मरतबा, क्योंकि उस वक्त इजाजत जो मांगी जाती थी वो सलाम से मांगी जाती थी। तो अस्सलाम वालेकुम, घर वालों का कोई जवाब नहीं आया। फिर अस्सलाम वालेकुम, फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर अस्सलाम वालेकुम, फिर कोई जवाब नहीं आया। तो वापस हो जाओ। ये आप अलैहिस्सलाम की तालीम है। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर ने बुलाया किसी काम के लिए। तो हजरत अबू मूसा अशरी गए, सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर सलाम किया, फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर सलाम किया, फिर कोई जवाब नहीं आया। तो हजरत अबू मूसा अशरी वापस आ गए। अगले दिन जब गए, एक रिवायत में आता है कि फौरन पे हजरत उमर ने बंदा भेजा, मैं इसको बुला के ले आऊं। तो हजरत अबू मूसा अशरी गए, तो हजरत उमर ने कहा कि मैंने तुम्हें बुलाया था तो वापस को गया। उन्होंने कहा जी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 मरतबा सलाम इजाजत ले लो, अगर नहीं जवाब आता तो आप वापस हो जाओ। हजरत उमर ने कहा यह नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो हजरत अबू मूसा अशरी ने कहा जी बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। उन्होंने कहा जी गवाह ले आओ। ये नहीं कि हर बंदा ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, गवाह ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ना तबीयत साफ करूंगा, सजा दूंगा। हजरत अबू मूसा अशरी बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। तो हजरत अबू सईद खुदरी ये बयान करते हैं कि हम मजलिस में बैठे हुए थे, हजरत अबू मूसा अशरी आए, गोया कि वो खौफजदा थे, परेशान थे। तो हमने पूछा क्या हो, उन्होंने कहा जी ये मसला हो गया है। हजरत उमर कहते गवाह ले आओ। तो अब क्या करें, अब ये हदीस किसी ने सुनी है? तो वहाँ सहाबी बैठे हुए थे, हमने उबई बिन कहा, उनका जी बिल्कुल सुनी है, बल्कि हमारे बच्चे बच्चे ने सुनी है। हम सबसे छोटा जो कम उम्र बच्चा है ना हमारा, वो अबू सईद है, इसको ले जाओ, जाके गवाही देगा कि हाँ ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हमने सुनी है ये बात। फिर उनमें जान में आई जान। फिर वो गए, फिर हजरत उमर ने जो है वो फरमाया कि मैंने इसलिए सख्ती की गई, हर बंदा ये ना कहे कि हदीस है हदीस है हदीस है।
اکثر لوگ کہتے ہیں نا حدیث ہے حدیث ہے، بھائی نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ آگے اسی باب میں آئے گا، جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو حضرت زبیر جو تھے نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے، ان کے بیٹے نے کہا ابو جی آپ حدیثیں بہت کم سناتے ہیں۔ ان کا بیٹا میں نے بہت سنی حدیثیں، لیکن اس چیز سے ڈر آتا ہے کہ جو کہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ نہ باندھا جائے، وہ سنانی جو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اس لیے یہ بھی لازمی ہے کہ یہ نہ کہ ہر بات کو بھائی یہ حدیث ہے، نہیں، آپ نے سنی ہے واقعی کنفرم یہ حدیث ہے، حدیث بدل نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، پھر آپ یہ بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بھی حدیث اسی طرح کہ آپ علیہ السلام جب بات کو دہراتے تھے تو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ سلام کرتے تھے پھر 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سلام کرتے تھے، یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ باقی وہ آگے جو حدیث وہ ہم نے کل پڑھی تھی کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ ہے، اور اس کو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا، ٹھیک ہے۔ صحابہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، ایڑیاں سوکھی رہنے لگی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ آگ ہے ان ایڑیوں کے لیے، اس کو دھونا ہے، اس پہ مسح نہیں کرنا۔ باب تعلیم الرجلی امت و آلو، یہ باب ہے کہ آدمی اپنی لونڈی کو تعلیم دیتا ہے اور اہل خانہ کو تعلیم دیتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر ملے گا۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، پھر وہ اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے، اہل کتاب عیسائی ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ ایک وہ غلام ہے جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور اپنے مولا کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کو بھی 2 اجر ہے، آج کل کے لحاظ سے نوکر ہے، ٹھیک ہے سر اپنا۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو اپنی لونڈی کو اچھی طرح رکھتا ہے، ادب سکھاتا ہے، پھر اس کو آزاد کر کے پھر اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہوں گے، 2 اجر ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جی کسی نے سوال پوچھا ہے جی۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک نوکر یا غلام ہے جو اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو جی اس میں مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ جو بیٹا ہے اور جو غلام ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے حقوق میں، کوئی غلام فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ غلام تو ہوتے تھے نا جانوروں کی طرح، اس کو خریدا جاتا تھا، غلام کو خریدا جاتا تھا، تو وہ ایک جانوروں کی طرح، جس طرح آپ جب چاہیں بیچ دیں کر لیں۔ جو بیٹا ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے، اس کو نہیں بیچا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں حقوق میں کیا فرق ہوگا؟ حقوق میں بہت فرق ہے۔ غلام کو آزاد کر کے نکل گیا بس، بیٹا جو آپ کا وارث ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا آگے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ عورتیں آئیں، عرض کیا رسول اللہ آپ مردوں کو تبلیغ فرماتے، ہمیں بھی تبلیغ فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے واعظ فرمایا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا واعظ فرمایا، تو انہوں نے اپنی کانوں کی بالیاں انگوٹھیاں اتار کے پھر بلال کی جھولی میں ڈالی کہ ہم نے یہ دین کے لیے ہم دے رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت باب الحرص الحدیث، حدیث پر حرص کرنا کہ یہ بات نبی علیہ السلام سے میں نے سننی ہے اور میں نے سیکھنی ہے، اس بارے میں یہ باب ہے کہ حدیث پر کیا کرنا، حرص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہے، سعادت مند وہ کون ہے جو آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے ابو ہریرہ، تو یہ حدیث جو سوال کیا نہیں اس حدیث کے بارے میں صرف تو نے کیا ہے، تیرے سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو حدیث پر کافی حرص ہے۔ تو میری شفاعت کا سب سے بڑا سعادت مند شخص وہ ہوگا قیامت کے دن جس نے دل سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو میری شفاعت کیا ہوگی، ملے گی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں صدق کے دل سے، کہ انشاءاللہ یہ ہمیں ملے گا۔ آگے حدیث ہے کہ علم کیسے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عزیز عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا اپنے جو اس کا والد تھا مدینے کا، بھائی لوگوں کو حدیثیں سنانا، یہ لکھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے، اور مجلسیں شروع کر دو علم کی، تاکہ لوگ حدیثیں سیکھیں، سنیں، علم سیکھیں اور علم کو عام کرو، اور تاکہ یہ نہ ہو کہ علماء اٹھا لیے جائیں اور علم چھپ جائے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام شروع کیا کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں، حدیث کا شعور، علم کا شعور،
مجلسیں ہوں اور لوگ بیٹھیں اور سنیں حدیث کو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ علماء اٹھا لی جائے، علم نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ علم کو سینوں سے نہیں نکالتا بندوں کے، لیکن علم علماء کے قبض کیے جانے کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا، علماء نہ رہیں گے تو علم نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ کوئی عالم ہی نہیں رہے گا۔ تو لوگ نے جاہلوں کو سردار بنا دینا ہے، پھر ان جاہلوں سے انہوں نے سوال کرنا ہے، وہ پھر جاہل بغیر علم کی فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب تو ماشاءاللہ ایک اہل علم ہے، ہر مسلک پر ہے، تو جاہلوں سے سوال کرنا بنتا بھی نہیں ہے، اہل علم سے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے 100، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اگلی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی کہ عورتوں نے نبی علیہ السلام، صحابیات نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہمیں بھی درس دیا کریں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو درس دیا، ٹھیک ہے جی، اور فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے نا، چھوٹے چھوٹے، تو وہ اس کے لیے جہنم سے کیا ہوگا، حجاب ہوگا۔ ایک عورت کی عرض کیا رسول اللہ کہ جس کے 2 بچے فوت ہو گئے، فرمایا 2 بھی، یعنی آپ نے پھر عورتوں کو خاص طور پر صبر کی تلقین فرمائی، کیونکہ بیچاریاں بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں، بچہ فوت ہو جائے تو ان سے رہا نہیں جاتا، تو فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو جائے نا، وہ آگے حدیث میں آتا ہے 3 بچے جو بالغ نہ ہوں، ثلاثہ لم یبلغ الحنث، یہ اگلی حدیث میں ہے، وہ 3 بچے جو بالغ نہیں ہوئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو کیا ہوگا، اس کے لیے اجر ہے۔ پھر دیگر احادیث میں ہے کہ 2 کا تو یہ ذکر ہو گیا نا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر کسی کا 1 بچہ، تو فرمایا وہ بھی اس کے لیے آگ کے لیے کیا ہو جائے گا، پردہ ہو جائے گا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کی اولاد تو کوئی نہیں تھی، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جس کا بچہ ہی نہ ہو، پھر وہ اس طرح، حضور فرمایا میں ہوں نا، پھر ٹھیک ہے نا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی ایسا تو بچہ ہی نہ ہو اس نے، اس کے، تو حضور نے فرمایا پھر میں جو ہوں، میں اس کا پیشرو ہوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی رحمت اور شفقت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے حدیث میں ہے کہ کوئی بات سن کے پھر اس کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی دوبارہ اس کو پوچھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو رجوع کریں، اس سے پوچھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی زوجہ ہے، تو کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا من ہو سوا عذبہ، ٹھیک ہے جی، جس سے حساب لیا گیا نا تو اسے عذاب پہنچ گیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن میں تو یہ ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی آسانی سے حساب لے گا، تو آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب ہوا تو وہ اس کو تو عذاب ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انما ذالک الارض، یہ جو جس کا حساب ہوا آسان ہوگا حساب، تو یہ حساب پر پیش کرنا ہے۔ عذاب کی جو میں نے بات کی نا، من نوکش الحساب یہلکو، جس پر جرح کی گئی نا، پوچھ گچھ کی گئی نا، یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا، وہ پھنس گیا۔ ایک تو ہوتا ہے حساب پر پیش کرنا، نام اعمال آ گیا، یہ اچھے کام یہ برے کام حساب پر پیش کیا گیا، ایک سے جانچ پڑتال جسے کہتے ہیں نا، اس سے بار بار سوال کرنا، یہ اس سے جس سے سوال کیے گئے، بار بار جرح کی گئی، اس سے پوچھا گیا یہ کیوں کیا، اس کو عذاب مل گیا۔ تو یہ امام بخاری نے پھر اس بارے میں بات کی کہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا اس میں کوئی آپ کو، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، ایسی بات کر سکتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ہاں، اگلا جو باب ہے کہ جو موجود ہے وہ غائب کو بتائے سنائے، اور یہ حدیث ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ کوئی مکے میں اللہ نے حرم قرار دیا اس کو، تو یہاں کوئی درخت نہیں کاٹے گا، کوئی قتال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باتیں جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ نے جو ہے لوگوں کو بتانی ہے اور لوگوں کو پہنچانی ہے، اور بے شک تمہارا مال، تمہارا جو ہے نا اموال، یہ تمہارے ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہیں کسی کی بے عزتی نہیں کرنی، عزت کو نہیں رودنا، جس طرح آج حرم کی عزت ہے، مکے کی عزت ہے، تو لہٰذا یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ لوگوں کو آگے بتائیں۔ اگلا جو باب ہے کہ آپ علیہ السلام پر جھوٹ نہیں باندھنا، حدیث میں مجھ پر جھوٹ مت باندھو، جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث جو ہے من کذب علی متعمدا، جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ
اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں. ٹھیک ہے, تو بڑی احتیاط کرنی ہے نبی علیہ السلام کے فرمان سے متعلق. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ہے یا یہ حدیث کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ علیہ السلام کے بارے میں تو فرمایا کہ میرے نام سے نام نہ رکھو, میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. جس نے مجھے دیکھا خواب میں وہ مجھے عنقریب ایسے ہی دیکھے گا, اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. وہ ہوا یہ تھا کہ بازار میں کسی نے محمد کہہ کے پکارا, آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے تو اس نے کہا یہ آپ کو نہیں بلایا, میں تو اپنے بیٹے کو بلایا. پھر میرے نام سے نام نہ رکھو. ٹھیک ہے, بعد میں اجازت ہوگی. ٹھیک ہے, نام رکھا جا سکتا ہے. حضرت علی نے عرض کی کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے ابو القاسم, لیکن آپ علیہ السلام کی موجودگی میں پھر سے منع تھا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. ٹھیک ہے, جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو بڑی احتیاط کرنی ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے, کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نہیں. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی آپ علیہ السلام نے آپ یعنی حضرت علی کو الگ سے کوئی علم سکھایا ہے, کوئی الگ سے کتاب دی ہے؟ حضرت علی نے کہا نہیں بھائی, کتاب وہی جو مسلمان پڑھتے ہیں, فہم ہے ہر ایک اپنا اپنا. ٹھیک ہے جی, ہاں یہ جو صحیفہ ہے کچھ احکام ہے میرے پاس, وہ اپنے تلوار کے ساتھ کچھ چیزیں لٹکا کے رکھتے تھے. اس میں ایک دیت کے مسائل ہیں, اور غلاموں کو آزاد کے مسائل ہیں, اور یہ کہ کافر کے قتل کے ساتھ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, یہ مسائل ہیں. باقی الگ سے کتاب مجھے نہیں دی گئی, میرے پاس وہی کتاب ہے جو قرآن ہے, سب کے پاس ہے. تو وہاں یہاں یہ شیعہ حضرات کا جو ہے نا وہ یہ کہ حضرت علی کو الگ سے علم یا الگ کتاب دی گئی, اس کے یہاں رد ہے کہ نہیں, الگ کتاب تو وہی ہے سب جو قرآن ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث بھی وہی ہے کہ مکے کا احترام کرنا ہے اور درخت نہیں کاٹنے. اس جو گھاس تھی پھر اس کی آپ علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی. چلے جی, 113 حدیث ہم نے پڑھ لی. آگے حدیث وہ ہے 114. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں حدیث کرتاس. حدیث کرتاس تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دعا کرتے ہیں اللہ ہماری قبول فرمائے. اللہم